حصہ اول پارٹ نمبر 23 پیج نمبر 254۔ وفات۔ بہرحال حضرت یوسف نے اپنی زندگی کے طویل حصہ عمر کو مصر ہی میں گزارا، اور جب ان کی عمر 110 سال کو پہنچی تو ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت یوسف نے وفات سے پہلے اپنے خاندان والوں سے یہ عہد لیا کہ وہ مجھ کو مصر کی زمین میں نہ دفن کریں گے، بلکہ جب خدا کا یہ وعدہ پورا ہوا کہ بنی اسرائیل دوبارہ فلسطین یعنی آباء و اجداد کی سرزمین میں واپس ہوں تو میری ہڈیاں وہیں لے جا کر سپرد خاک کرنا۔ چنانچہ انہوں نے وعدہ کیا، اور جب حضرت یوسف کا انتقال ہو گیا تو ان کو حنوط ممی کر کے تابوت کو بھی ساتھ لیتے گئے اور آباء و اجداد کی سرزمین ہی میں لے جا کر سپرد خاک کر دیا۔ حموی کہتے ہیں کہ یوسف کی قبر بلاطہ میں ہے، جو فلسطین کے علاقہ نابلس کا ایک گاؤں ہے۔ یہ قبر ایک درخت کے نیچے ہے اور تورات میں ہے، اور یوسف اور اس کے باپ کے گھرانے نے مصر میں سکونت کی، اور یوسف 110 برس جیا، اور یوسف نے افرائیم کے لڑکے جو تیسری پشت تھے دیکھے، اور منسی کے بیٹے مکیر کے بیٹے بھی یوسف کے گھنٹوں پر پالے گئے۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں مرتا ہوں اور خدا یقیناً تم کو اس سرزمین میں جس کی بابت اس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کی ہے لے جائے گا۔ اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کے کہا، خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا اور تم میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جاؤ۔ سو یوسف 110 برس کا بوڑھا ہو کے مر گیا، اور انہوں نے اس میں خوشبو بھری اور اسے مصر میں صندوق میں رکھا۔ پیدائش باب 5 آیات 22 تا 26۔ اور موسیٰ نے یوسف کی ہڈیاں ساتھ لیں، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل کو تاکیداً قسم دے کر کہا تھا کہ خدا یقیناً تمہاری خبرگیری کرے گا، تم یہاں سے میری ہڈیاں اپنے ساتھ لے جائیو۔ خروج باب 13 آیت 19۔ اہم اخلاقی مسائل۔ حضرت یوسف کا یہ عجیب و غریب قصہ ارباب بصیرت کے لیے اپنی آغوش میں نہایت اہم اخلاقی مسائل رکھتا ہے۔ دراصل یہ قصہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ فضائل اخلاق کی ایسی زریں داستان ہے جس کا ہر پہلو موعظت و بصیرت کے جواہر سے لبریز ہے۔ قوت ایمانی، استقامت، ضبط نفس، صبر، شکر، عفت، دیانت، امانت، عفو، درگزر، جذبہ تبلیغ و اعلاء کلمت اللہ کا عشق اور اصلاح و تقویٰ جیسے اخلاق فاضلہ اور صفات کاملہ کا ایک نادر سلسلہ ذہب ہے، جو اس قصہ کے ہر نقش میں منقش نظر آتا ہے، مگر ان میں سے یہ چند امور خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ اگر کسی شخص کی ذاتی سرشت عمدہ ہو اور اس کا ماحول بھی پاک، مقدس اور لطیف ہو تو اس شخص کی زندگی اخلاق کریمانہ میں نمایاں اور صفات عالیہ میں ممتاز ہوگی، اور وہ ہر قسم کے شرف و مجد کا حامل ہوگا۔ حضرت یوسف کی مقدس زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ وہ یعقوب، اسحاق اور ابراہیم جیسے جلیل القدر نبیوں اور پیغمبروں کی اولاد تھے، اس لیے نبوت اور رسالت کے گہوارہ میں نشو و نما پائی اور خانوادہ نبوت کے ماحول میں تربیت حاصل کی۔ ذاتی نیک نہادی اور فطری پاکی نے جب ایسے لطیف ماحول کو دیکھا تو تمام فضائل و اوصاف حمیدہ چمک اٹھے، اور بچپن، جوانی اور سہولت کی زندگی کے تمام کوشے تقویٰ، عفت، صبر و استقامت، دیانت، عشق الہی کے ایسے روشن مظہر بن گئے کہ عقل انسانی اس مجموعہ کمالات ہستی کو دیکھ کر محو حیرت ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص میں ایمان باللہ مستقیم و مستحکم ہو اور اس پر اس کا یقین راسخ اور مضبوط ہو تو پھر اس راہ کی تمام صعوبتیں اور مشکلات اس پر آسان بلکہ آسان تر ہو جاتی ہیں، اور رویت حق کے بعد تمام خطرات و مصائب ہیچ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف کی تمام زندگی میں یہ بات نمایاں نظر آتی ہے۔ 3 ابتلاء و آزمائش، مصیبت و ہلاکت کی شکل میں ہو یا دولت و ثروت اور خواہشات نفسانی کے خوبصورت اسباب کی صورت میں، ہر حالت میں انسان کو خدا تعالیٰ کی جانب ہی رجوع کرنا چاہیے اور اسی سے التجا کرنی چاہیے کہ وہ امر حق پر ثابت قدم رکھے اور استقامت بخشے۔ عزیز کی بیوی اور حسین مصری عورتوں کی ترغیبات اور ان کی مرضیات پوری نہ کرنے پر قید کی دھمکیاں اور قید و بند کے مصائب، ان تمام حالات میں حضرت یوسف کا اعتماد اور ان کی دعاؤں اور التجاؤں کا مرکز صرف ایک ہی ہستی سے وابستہ نظر آتا ہے۔ وہ نہ عزیز مصر کے سامنے عرض رساں نظر آتے ہیں، نہ فرعون کے سامنے ملتجا۔ وہ نہ ان خوب رویانے مصر اور عشوہ طرزانے حسن و جمال سے جی لگاتے ہیں، نہ اپنے مربی کی خوب رو بیوی
से बल्कि हर मौका पर खुदा ताला ही से मदद के तालिब नजर आते हैं। रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलय्या मिम्मा यदऊननी इलैहि मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मथवाज। जब खुदा ताला की मोहब्बत और उसका इश्क कल्ब की गहराइयों में उतर जाता है तो फिर इंसान की ज़िंदगी का तमाम तर मकसद वही बन जाता है और उसके दीन की दावत और तबलीग का इश्क हर वक्त रगो पै में दौड़ता रहता। चुनाचे कैद खाना की सख्त मुसीबत के वक्त अपने रफ़ीकों से सबसे पहला कलाम यूसुफ का यही था, या साहिबई सिजनी अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार। दयानत व अमानत एक ऐसी नेमत है कि उसको इंसान की दुनियावी व दीनी सादतों की कलीद कहना चाहिए। अजीज़ मिस्र के यहाँ यूसुफ जिस तरह दाखिल हुए थे वाक़या की तफसीलात से मालूम हो चुका है कि ये हज़रत यूसुफ की दयानत व अमानत ही का नतीजा था कि पहले वो अजीज़ मिस्र की नज़रों में बुलंद बावकार और महबूब बने, फिर मिस्र की हुकूमत के मालिक हो गए। खुदा एतमादी इंसान के बुलंद औसाफ में से एक बड़ा वस्फ है। खुदा ताला ने जिस शख्स को ये दौलत बख्श दी है वही दुनिया के मसाइब व आलाम से गुजर कर दुनियावी और दीनी रिफ़त व बुलंदी हासिल कर सकता है। खुद एतमादी की मुख्तलिफ अक़साम में से एक किस्म इज़्ज़त नफ्स भी खुददारी और इज़्ज़त नफ्स से महरूम है। वो इंसान नहीं, एक मुज़ग़ा गोश्त है। हज़रत यूसुफ की इज़्ज़त नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ का ये आलम है कि बरसों के बाद जब कैद खाना से रिहाई का हुक्म मिलता और बादशाही वक्त का पैगाम सरबुलंदी हासिल होता है तो मुसरत और शादमानी के साथ इसको लब्बैक नहीं कहते बल्कि साफ इनकार कर देते हैं कि मैं उस वक्त तक कैद खाना से बाहर नहीं आऊँगा तब वक्त ये कि फ़ैसला ये ना हो जाए कि मिस्री औरतों ने मकरो फ़रेब से जिस किस्म का मामला मेरे साथ किया था उसकी हकीकत क्या है। फलम्मा जाअहु रसूल क़ाल रुजिअ इला रब्बिक फ़स्अलहु मा बालु निस्वतिल्लाती क़त्तअन ऐदियहुन। सब्र एक अज़ीमुश्शान खुल्क है और बहुत सी बुराइयों के लिए सिपर और ढाल का काम देता है। कुरान पाक में 70 से ज़्यादा मकामात पर इसकी फजीलत का ऐलान किया गया है। अल्लाह ताला ने बहुत से मरातब औलिया और दरजात रफ़िया का मदार इसी फजीलत पर रखा है। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू, सूरह आराफ। और हमने इनमें से मुक्तदा बनाए जो हमारे अहकाम के हादी बने जबकि वो फजीलत सब्र से मुज़य्यन साबित हुए। वतम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना अला बनी इसराईल बिमा सबरू, और पूरा हुआ तेरे रब का नेक कलमा बनी इसराइल पर इस वजह से कि वो साबिर रहे। वबश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون। सूरह बकरा। और बशारत दे दो उन सब्र करने वालों को कि जब उन पर कोई मुसीबत नाजिल होती है तो कह उठते हैं बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और बेशक हम इसी जानिब लौट जाने वाले हैं। फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल, ए मोहम्मद तुम इसी तरह सब्र करो जिस तरह बुलंद अजीमत वाले पैगंबरों ने किया। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। सूरह बकरा। और अल्लाह से मदद चाहो सब्र और नमाज के साथ, नमाज के जरिया। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सब्रु निस्फुल ईमान, बहकी फ़ी शाबल ईमान, सब्र निस्फ ईमान है। वस्अल अनिल ईमान फ़क़ाल अस्सब्रु वस्समाहा, पूछी गई तो आपने फरमाया सब्र और दरिया दिली। हकीकत में सब्र एक ऐसी सिफत का नाम है जिसके ज़रिए इंसान बुराइयों से बाज रह सके और नफ्स इनकी तरफ इकदाम से रुक जाए। इसलिए ये सिर्फ इंसान ही का खासा है और तमाम हैवानात से इसको इम्तियाज़ बख्शता है। सब्र की मुख्तलिफ अक़साम है, या यूँ कहिए कि नशा की निस्बत के लिहाज से जिनकी जानिब सब्र को मंसूब किया जाता है वो मुख्तलिफ नामों से मौसूम है। बस अगर पेट और शर्मगाह की ख्वाहिशात के मुकाबले में सब्र है तो इसका नाम इफ़त है, और अगर मसाइब पर है सब्र तो इसको सब्र ही कहते हैं और इसकी ज़िद का नाम जज़ा व फ़ज़ा है। और अगर सरवत और दौलत की बेहतात की हालत में सब्र है तो इसका नाम सब्त नफ्स है और इसकी ज़िद को बतर छिछोरपन कहते हैं। और अगर मैदान जंग और इसी किस्म के मुहलक हालात पर सब्र है तो वह शुजाअत कहलाता है और इसकी ज़िद का नाम जुबन बुज़दिली है। और अगर गैज़ो गज़ब के हालात पर सब्र है तो इसको हुल्म कहते हैं और इसकी ज़िद को तज़म्मुर बेकाबू होना कहा जाता है। और अगर हवादिसात ज़माना पर सब्र है तो इसका नाम वुसाए सदर है, कुशादा दिली और हौसला मंदी है। और इसकी मुखालफत सिफत को ज़ज्र
زجر ضاد کے ساتھ تنگ دلی اور بے صبری کہتے ہیں۔ اور اگر دوسروں کے پوشیدہ رازوں پر صبر ہے تو اس کا نام کتمان سر پردہ پوشی ہے، اور اگر بقدر کفاف معیشت پر صبر ہے تو اس کو قناعت کہتے ہیں، اور اگر ہر قسم کی عیش پسندی کے مقابلے میں صبر ہے تو اس کا نام زہد ہے۔ صبر کی ان تمام اقسام کا بیان جامع اعجاز و اعجاز کے ساتھ قرآن عزیز کی اس آیت میں کیا گیا ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اور ہر قسم کی مصیبتوں اور مسرتوں پر اور میدان جنگ کی ہولناکیوں میں صبر کرنے والے یہی دراصل صادق ہیں اور یہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو صبر و رضا کے ان تمام مراحل میں وہ کمال عطا فرمایا تھا جس کو مثل اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ مثلاً ایک برادران یوسف کی اعزار رسانیوں پر صبر، دو آزاد ہونے کے باوجود غلام بن جانے اور ایسے ملک اور ایسی قوم کے ہاتھوں میں فروخت ہو جانے پر صبر جو معاشرت و معیشت میں بھی مخالفت اور دین و ایمان میں بھی دشمن تھی، تین عزیز مصر کی بیوی اور مصری عورتوں کی پرفریب ترغیبات پر صبر، چار قید خانہ کے مصائب پر صبر، پانچ عزیز مصر کی تمام دولت و ثروت کے وکیل بن جانے پر صبر یعنی خدا کی شکر گزاری کا اظہار اور شیخی سے پرہیز، چھ مملکت مصر کے حاکم مطلق ہونے پر صبر یعنی ظلم، کبر، شیخی سے پرہیز، سات ہر دو حالتوں میں قناعت و زہد کی زندگی کو ترجیح، آٹھ اعزار رسا بھائیوں کی ندامت کے وقت اختیار صبر یعنی وسعت قلب کا ثبوت، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، نو اخلاق حسنہ میں شکر بھی بہترین خلق ہی اس لیے کہ یہ اخلاق الہیہ میں سے بہت بلند خلق ہے۔ قرآن عزیز میں ہے واللہ شکور حلیم۔ انسانی اوصاف میں شکر ایسی صفت کا نام ہے جس کے ذریعے منعم حقیقی کی نعمت کا اعتراف کیا جائے اور اس پر مسرت و شادمانی کا اظہار ہو اور اس کو محسن و منعم کے مرغوب اور پسندیدہ طریقہ پر استعمال کیا جائے۔ قرآن عزیز میں ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، بقرہ، بس تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا اور تم میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، سورہ نساء، اللہ تم پر عذاب نہ لائے گا اگر تم اس کے شکر گزار اور اس پر ایمان والے رہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، ابراہیم، اگر تم شکر گزار ہو تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے، مگر افسوس یہ ہے کہ انسانی دنیا میں حقیقی شکر گزار اور سپاس گزار بہت ہی کم ہے۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں حقیقی شکر گزار بہت ہی کم ہے۔ لیکن حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بھی بدرجہ کمال عطا فرمائی تھی۔ ان کی زندگی کے حالات پڑھو اور اندازہ کرو کہ کس طرح جگہ جگہ شکر اور سپاس گزاری کا مظاہرہ نمایاں نظر آتا ہے۔ خصوصاً ختم قصہ پر ان کی جو دعا مذکور ہے وہ ان کے اس وصف کو اور زیادہ نمایاں کرتی ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، سورہ یوسف۔ اے پروردگار، بلا شبہ تو نے مجھ کو حکومت بخشی اور باتوں کے فیصلہ کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے۔ تو مجھ کو اپنی اطاعت پر موت دیجیو اور صالحین کے زمرہ میں شامل کر لیجیو۔ 10 حسد اور بغض کا انجام حاسد اور بغض کرنے والے کے حق میں ہی مضر ہوتا ہے، اور اگرچہ کبھی محسود و مبغوض کو بھی دنیاوی نقصان پہنچ جانا ممکن ہے، لیکن حاسد کا کسی حال میں بھی فلاح نہیں پاتا اور خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہی رہتا ہے، الا یہ کہ تائب ہو جائے اور حاسدانہ زندگی کو ترک کر دے۔ برادران یوسف کے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور ان کا انجام بھی، مگر چشم بصیرت شرط ہے۔ صداقت، دیانت، امانت، صبر، شکر جیسے صفات عالیہ سے متصف زندگی ہی حقیقی اور کامیاب زندگی ہے، اور اگر انسان میں یہ اوصاف نہیں پائے جاتے تو پھر وہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، بقرہ، یہ متمرد و سرکش انسان چوپاؤں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ حضرت یوسف کے اخلاق کریمانہ اور صفات عالیہ کی مدحت و منقبت میں سب سے اہم وہ جملہ ہے
जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में फरमाया, अल करीम बिन करीम बिन करीम बिन करीम यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम, यानी वो सिलसिला नसब जो 4 पुश्तों से करामत नबूवत से मुस्तफीज है। यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम का सिलसिला है। और एक रिवायत में है, अकरमुन्नास यूसुफ नबीयुल्लाह बिन नबीयुल्लाह बिन नबीयुल्लाह बिन खलीलुल्लाह, बुखारी किताब तफसीर। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान अजीज़ में कौम शुएब, मदियन व अस्हाब ऐका, ज़माना बेसत, दावत हक, कौम की सरकशी का अंजाम, बसाइर व इबर। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में कुरान हकीम में हज़रत शुएब और उनकी कौम का तज़किरा आराफ, हूद और शुअरा में कदर तफसील से किया गया है। और हिज्र और अनकबूत में मुख्तसर है। इन सूरतों में हिज्र के अलावा हज़रत शुएब का नाम 10 जगह मज़कूर है। ज़ैल का नक्शा इसकी तस्दीक करता है। सूरह आराफ आयात 85, 88, 90, 92 शुमार 4। सूरह हूद आयात 84, 87, 90, 95 शुमार 4। सूरह शुअरा आयात 177 शुमार 1। अनकबूत आयात 36 शुमार 1, टोटल 10। कौम शुएब हज़रत शुएब की बेसत मदियन या मदियान में हुई थी। मदियन किसी मकाम का नाम नहीं बल्कि कबीला का नाम है। इसी कबीला के नाम पर बस्ती का नाम मदियन मशहूर हुआ। ये कबीला हज़रत इब्राहीम के बेटे मदियन की नस्ल से था, जो इनकी तीसरी बीवी कुतूरा से पैदा हुआ। इसलिए हज़रत इब्राहीम का ये ख़ानदान बनी कुतूरा कहलाता है। मदियन अपने अहलो अयाल के साथ अपने सुतेले भाई हज़रत इस्माइल के पहलू ही में हिजाज में आबाद हो गया था। यही ख़ानदान आगे चलकर एक बड़ा कबीला बन गया और शुएब भी चूँकि इसी नस्ल इसी कबीला से थे, इसलिए इनकी बेसत के बाद ये कौम शुएब कहलाया। मदियन या अस्हाबुल ऐका, ये कबीला किस मकाम पर आबाद था, इस मुतालिक अब्दुल वहाब नज्जार कहते हैं कि ये हिजाज में शाम के मुत्तसल ऐसी जगह आबाद था कि जिसका अर्जुल बलद अफ्रीका के जनूबी सहरा के अर्जुल बलद के मुताबिक पड़ता है। और बाज़ कहते हैं कि शाम के मुत्तसिल मुआन के हिस्सा ज़मीन पर आबाद था। कुरान अजीज़ ने इस कबीला की आबादी के मुतालिक हमको 2 बातों से तारुफ कराया है। एक ये कि वो इमाम मुबीन पर आबाद था, व इन्नहुमा लबी इमाम मुबीन, और लूत की कौम और मदियन दोनों बड़ी शाहराह पर आबाद थे। अरब के जोग्राफिया में जो शाहराह हिजाज के ताजिर काफिलों को शाम, फ़लस्तीन, यमन बल्कि मिस्र तक ले जाती और बहरे कुलजुम के मशरकी किनारे से होकर गुजरती थी। कुरान इसी को इमाम मुबीन, खुली और साफ शाहराह कहता है, क्योंकि सैफ गर्मी और शता सर्दी दोनों ज़मानों में कुरैशी काफिलों के लिए ये मुतारफ और बड़ी तिजारती सड़क थी, जिसका सिलसिला बर्री मुसाफत के साथ बहरी के भी डांडे मिला देता था। दूसरे ये कि वह अस्हाब ऐका झंडे वाले थे। अरबी में ऐका इन सरसब्ज़ व शादाब झाड़ियों को कहते हैं जो हरे भरे दरख्तों की कसरत की वजह से जंगलों और बनों में उगी रहती हैं और झांदे की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इन दोनों बातों के जान लेने के बाद मदियन की आबादी का पता आसानी से मालूम हो सकता है। वो ये कि मदियन का कबीला बहरे कुलजुम के मशरकी किनारे और अरब के मगरिब शुमाल में ऐसी जगह आबाद था जो शाम के मुत्तसिल हिजाज का आखिरी हिस्सा कहा जा सकता है, और हिजाज वालों को शाम, फ़लस्तीन बल्कि मिस्र तक जाने में इसके खंडर राह में पड़ते थे, और जो तबूक के बिल्कुल मुकाबिल वाक़ था। मौजमुल बल्दान जिल्द 5 सफ़ा 418। मुफस्सिरीन इस बारे में मुख्तलिफ हैं कि मदियन और अस्हाब ऐका एक ही कबीला के 2 नाम हैं या जुदा जुदा 2 अलग कबीले हैं। बाज़ का ख्याल है कि दोनों जुदा जुदा कबीले हैं। मदियन मुतमद्दन और शहरी कबीला था और अस्हाब ऐका देहाती और बुद्दू कबीला जो जंगल और बिन में आबाद था, इसलिए इसको बिन वाला या जंगल वाला कबीला कहा गया। और आयत इन्नहुमा लबी इमाम मुबीन में हुमा ज़मीर तस्निया से यही दोनों मुराद है, ना कि मदियन और कौम लूत। और दूसरे मुफस्सिरीन दोनों को एक ही करार देते हैं और फरमाते हैं कि आबो हवा की लताफत, नहरों और आबशारों की कसरत ने इस मकाम को इस कदर शादाब और पुरफिजा बना दिया था
اور یہاں میووں، پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے اس قدر باغات اور چمن تھے کہ اگر ایک شخص آبادی سے باہر کھڑے ہو کر نظارہ کرتا تھا تو اس کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ نہایت خوبصورت اور شاداب گھنے درختوں کا ایک جھنڈ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن عزیز نے اس کو ایکا کہہ کر تعارف کرایا ہے۔ ان مفسرین میں سے حافظ عماد الدین ابن کثیر کا یہ خیال ہے کہ یہاں ایکا نام ایک درخت تھا۔ اہل قبیلہ چونکہ اس کی پرستش کرتے تھے لہٰذا اس کی نسبت سے مدین کو اصحاب ایکا کہا گیا۔ نیز چونکہ یہ نسبت نسبی نہ تھی بلکہ مذہبی تھی، اس لیے جن آیات میں ان کو اس لقب سے یاد نہیں کیا گیا ہے ان میں حضرت شعیب کو اخوہم، ان کا بھائی یا اسی قسم کے نسبی علاقہ سے یاد نہیں کیا۔ البتہ جن آیات میں قوم شعیب کو مدین کہہ کر یاد کیا ہے ان میں حضرت شعیب کو بھی ان کے نسبی رشتہ میں منسلک ظاہر کیا ہے۔ بہرحال راجہ یہی ہے کہ مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلہ ہے جو باپ کی نسبت سے مدین کہلایا اور زمین کی طبعی اور جغرافی حیثیت سے اصحاب ایکا کے لقب سے مشہور ہوا۔ زمانہ بعثت اور ایک غلطی کا ازالہ۔ عبد الوہاب نجار اپنی کتاب قصص الانبیاء میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابو العباس احمد قرقشندی نے صبح العاشی جلد 4 صفحہ 16 میں تحریر کیا ہے ثم ملک بعدہ یعنی یوثام ابنہ آحاز 16 سنہ ایضا وکانت الحرب بینہ وبین ملک دمشق وفی ضمنہ کان شعیب علیہ السلام۔ پھر یوثام کے بعد آحاز نے بھی 16 سال تک حکومت کی اور اس کے اور دمشق کے بادشاہ کے درمیان جنگ رہی اور اسی زمانہ میں حضرت شعیب کی بعثت ہوئی۔ قلقشندی کی عبارت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت شعیب حضرت موسیٰ سے صدیوں بعد پیدا ہوئے، یعنی 700 برس بعد 8ویں صدی کے اوائل میں، کیونکہ آحاز کی حکومت کا یہی زمانہ تھا۔ حالانکہ یہ بالکل غلط اور خلاف واقعہ ہے، اس لیے کہ حضرت شعیب حضرت موسیٰ سے بڑے ہیں اور حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کا زمانہ پایا ہے یا نہیں یہ بات البتہ اختلافی ہے۔ اسی بنا پر قرآن عزیز نے سورہ اعراف میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب کے ذکر کے بعد فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، اور اسی طرح سورہ یونس، سورہ حج، سورہ ہود اور سورہ عنکبوت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو قلقشندی سے اس جگہ لغزش ہوئی ہے کہ اس نے شعیاء علیہ السلام کی جگہ شعیب تحریری کر دیا۔ بلا شبہ آحاز کی حکومت کا زمانہ شعیاء نبی کا زمانہ ہے۔ قصص الانبیاء للنجار صفحہ 185۔ دعوت حق۔ بہرحال شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم میں مبعوث ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ خدا کی نافرمانی اور معصیت کا ارتکاب صرف افراد و احاد میں ہی نہیں پایا جاتا بلکہ ساری قوم گرداب ہلاکت میں مبتلا ہے اور اپنی بدعمالیوں میں اس قدر سرمست و سرشار ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو کچھ معصیت اور گناہ ہے بلکہ وہ اپنے اعمال کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ان کی بہت سی بد اخلاقیوں، نافرمانیوں سے قطع نظر جن قبیح امور نے خصوصیت کے ساتھ ان میں رواج پا لیا تھا وہ یہ تھے: 1 بت پرستی اور مشرکانہ رسوم و عوائد، 2 خرید و فروخت میں پورا لینا اور کم تولنا، یعنی دوسرے کو اس کے حق سے کم دینا اور اپنے لیے حق کے مطابق لینا بلکہ اس سے زیادہ، 3 تمام معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی۔ قوموں کے عام رواج کے مطابق دراصل ان کی رفاہیت، خوش عیشی، دولت و ثروت کی فراوانی، زمین اور باغوں کی زرخیز اور شادابی نے ان کو اس قدر مغرور بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام امور کو اپنی ذاتی میراث اور اپنا خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے، اور ایک ساعت کے لیے بھی ان کے دل میں یہ خطرہ نہیں گزرتا تھا کہ یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کی عطا و بخشش ہے، کہ شکر گزار ہوتے اور سرکشی سے باز رہتے۔ غرض ان کی فارغ البالی نے ان میں طرح طرح کی بد اخلاقیاں اور قسم قسم کے عیوب پیدا کر دیے تھے۔ آخر غیرت حق حرکت میں آئی اور سنت اللہ کے مطابق ان کو راہ حق دکھانے، فسق و فجور سے بچانے اور امین و متقی اور بااخلاق بنانے کے لیے انہی میں سے ایک ہستی کو چن لیا اور شرف نبوت اور رسالت سے نواز کر اس کو دعوت اسلام اور پیغام حق کا امام بنایا۔ یہ ہستی حضرت شعیب علیہ السلام کی ذات گرامی تھی۔ خدا کی توحید اور شرک سے بیزاری کا اعتقاد
تو تمام انبیاء کی تعلیم کی مشترک بنیاد اور اصل ہے جو حضرت شعیب کے حصے میں بھی آئی تھی، مگر قوم کی مخصوص بد اخلاقیوں پر توجہ دلانے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے انہوں نے اس قانون کو بھی اہمیت دی کہ خرید و فروخت کے معاملہ میں یہ ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ جو جس کا حق ہے وہ پورا پورا اس کو ملے، کہ دنیاوی معاملات میں یہی ایک ایسی بنیاد ہے جو متزلزل ہو جانے کے بعد ہر قسم کے ظلم، فسق و فجور اور مہلک خرابیوں اور بد اخلاقیوں کا باعث بنتی ہے۔ الحاصل حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کی بدعمالیوں کو دیکھ کر سخت دکھ محسوس کیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے قوم کو انہی اصول کی طرف بلایا جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت و ارشاد کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے قوم، اے خدا کی عبادت کر، اس کے علاوہ کوئی پرستش کے قابل نہیں، اور خرید و فروخت میں ناپ تول کر پورا رکھ اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں کھوٹ نہ کر۔ کل تک ممکن ہے کہ تجھ کو ان بد اخلاقیوں کی برائیوں کا حال معلوم نہ ہوا ہو، مگر آج تیرے پاس خدا کی حجت، نشانی اور برہان آ چکا۔ اب جہل و نادانی عفو درگزر کے قابل ہی ہے ہی۔ حق کو قبول کر اور باطل سے باز آ کہ یہی کامرانی اور کامیابی کی راہ ہے۔ خدا کی زمین میں فتنہ فساد نہ کر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاح و خیر کے تمام سامان مہیا کر دیے۔ اگر تجھ میں ایمان و یقین کی صداقت موجود ہے تو سمجھ کہ یہی فلاح و بہبودی کی راہ ہے، اور دیکھ ایسا نہ کر کے دعوت حق کی راہ کو روکنے اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے ہر راہ پر جا بیٹھے، اور جو آدمی بھی ایمان لائے اس کی خدا کی راہ اختیار کرنے پر دھمکیاں دینے لگے اور اس میں کجروی پیدا کرنے کے درپے ہو جائے۔ اے افراد قوم، اس وقت کو یاد کرو اور خدا کا احسان مانو کہ تم بہت تھوڑے تھے، پھر اس نے امن و عافیت دے کر تمہاری تعداد کو بیش از بیش بڑھا دیا۔ اے میری قوم، ذرا اس پر بھی غور کر کہ جن لوگوں نے خدا کی زمین پر فساد پھیلانے کا شیوا اختیار کیا تھا، ان کا انجام کس قدر عبرتناک ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت مجھ پر ایمان لے آئی اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صرف اتنی ہی بات پر معاملہ ختم ہو جانے والا نہیں، بلکہ صبر کے ساتھ انتظار کرتا آن کا اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان آخری فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت شعیب بڑے فصیح و بلیغ مقرر تھے، شیریں کلامی، حسن خطابت، طرز بیان اور طلاقت لسانی میں بہت نمایاں امتیاز رکھتے تھے، اس لیے مفسرین ان کو خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ بس انہوں نے نرم و گرم ہر طریقہ سے قوم کو رشد و ہدایت کے یہ کلمات ارشاد فرمائے، مگر اس بدبخت قوم پر مطلق کوئی اثر نہ ہوا، اور چند ضعیف اور کمزور ہستیوں کے علاوہ کسی نے پیغام حق پر کان نہ دھرا۔ خود بھی اسی طرح بدعمال رہے اور دوسروں کی راہ بھی مارتے رہے۔ وہ راستوں میں بیٹھ جاتے اور حضرت شعیب کے پاس آنے جانے والوں کو قبول حق سے روکتے، اور اگر موقع لگ جاتا تو لوگوں کو لوٹ لیتے، اور اگر اس پر بھی کوئی خوش قسمت حق پر لبیک کہہ دیتا تو اس کو ڈراتے، دھمکاتے اور طرح طرح سے کجروی پر آمادہ کرتے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود حضرت شعیب کی دعوت حق کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ تو ان میں سے سربراوردہ اشخاص نے کہ جن کو اپنی شوکت و طاقت پر غرور تھا، حضرت شعیب سے کہا، اے شعیب، دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہو کر رہے گی، یا ہم تجھ کو اور تجھ پر ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے اور تیرا دیس نکالا کریں گے، یا تم کو مجبور کریں گے کہ پھر ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ حضرت شعیب نے فرمایا، اگر ہم تمہارے دین کو غلط اور باطل سمجھتے ہوں تب بھی زبردستی مان لیں، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، اور جبکہ ہم کو خدا تعالیٰ نے تمہارے اس دین سے نجات دے دی تو پھر ہم اس کی طرف لوٹ جائیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم نے جھوٹ بول کر خدا تعالیٰ پر بہتان باندھا۔ یہ ناممکن ہے۔ ہاں، اگر اللہ کی جو کہ ہمارا پروردگار ہے یہی مرضی ہو تو ہو جو چاہے کرے گا۔ ہمارے رب کا علم تمام اشیاء پر چھایا ہوا ہے، ہمارا تو صرف اسی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق اور سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم کے سرداروں نے جب شعیب کا عزم و استقلال دیکھا تو اب ان سے روئے سخن پھیر کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے، خبردار، اگر تم نے شعیب کا کہنا مانا تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ حضرت شعیب نے یہ بھی فرمایا، دیکھو، خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس لیے بھیجا ہے کہ میں اپنے مقدور بھر
تمہاری اصلاح کی سعی کروں، اور میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی صداقت اور سچائی کے لیے خدا کی حجت، دلیل اور نشانی بھی پیش کرتا ہوں، مگر افسوس کہ تم اس واضح حجت کو دیکھ کر بھی سرکشی اور نافرمانی پر قائم ہو۔ مخالفت کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو تم سے چھوٹا ہوا ہو۔ پھر میں تم سے اپنی اس رشد و ہدایت کے بدلے میں کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا اور نہ کوئی دنیاوی نفع کا طالب ہوں۔ میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، اور اگر تم اب بھی نہ مانو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں خدا کا عذاب تم کو ہلاک و برباد نہ کر ڈالے۔ اس کا فیصلہ اٹل ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کو رد کر دے۔